السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دوسری ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی بردباری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی والہانہ محبت اور ان کے انتقال کے بعد کس انداز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، بہت کچھ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے بھی۔ آخر دن تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کلک کر دیں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملا کرے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کی نیت کر لیں اور ثواب کی نیت سے اس کو عام بھی کریں۔ آئیے چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ صرف عمر میں بڑے تھے بلکہ دین اسلام بھی پہلے قبول کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقوی پرہیزگاری کے پیکر اور اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت عبد الرحمن یا ابو ثور تھی، جبکہ سانولا رنگ تھا اور کافی لمبے قد کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں بھی شامل تھے۔ 20 کے قریب مسلمانوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کی اولاد کی تعداد کتنی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے تھے۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن جبکہ بیٹی کا نام اسما تھا۔ آپ کیسے زبردست مجاہد تھے، غزوہ بدر ہو یا احد کا مارکا، خندق کا ہو یا خیبر کا موقع صلح حدیبیہ ہو یا بیت رضوان کا یا فتح مکہ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ اور ہر غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ کیا مقام ہے آپ کا، ماشاءاللہ، شوق شہادت، اللہ اللہ۔ غزوہ احد میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری زرہ یعنی لوہے کی جنگی لباس تم پہن لو۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ پہن لیا، پھر اسے اتار دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ عرض کی، آپ اپنے لیے مرتبہ شہادت پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی رتبہ شہادت پانے کا شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ان کو امیر لشکر بنایا گیا۔ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کے موقع پر خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو لشکر اسلام کا امیر مقرر کرنا چاہا تو آپ نے معذرت کر لی اور عرض کی، میں دور رسالت میں بھی شہادت کا متلاشی تھا اور امیدوار تھا، لیکن شہادت سے سرفراز نہ ہو سکا اور اب بھی شہادت کا طلبگار ہوں، لہذا لشکر کا سپہ سالار نہیں بن سکتا، کیونکہ سپہ سالار کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ کر خود لڑے، اس لیے اسے لشکر کی کمان سنبھالنی ہوتی ہے۔ البتہ 12 سن ہجری میں نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار نے، جس نے بعد میں توبہ کر لی تھی، اس کے خلاف جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے اگلے حصے پر 200 سواروں کے نگران مقرر تھے۔ جنگی میدان میں کیسا آپ کا کردار ہوتا تھا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نبوت کے ایک اور جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف اسلامی لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کہا
اس مارکائے یمامہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری اور ہمت کا پرجوش مظاہرہ کیا جسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس جنگ میں لشکر اسلام کا جھنڈا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام رکھا تھا۔ جنگ زور و شوروں سے جاری تھی کہ اس دوران مسیلمہ کذاب کے ایک خاص آدمی رجان بن عنفوہ مرتد سے سامنا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو چکا ہے، مگر میں تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تیرے لیے اس میں عزت و شرافت ہے اور تیرا مال و دولت بھی زیادہ ہو جائے گا۔ مگر اس بدبخت نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بالآخر اس کی موت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اس جنگ میں دشمن کی فوجیں غالب آ گئی اور مسلمان پسپا ہونے لگے، مگر حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا، اے لوگو مضبوط رہو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو اور قدموں کو آگے بڑھاتے رہو۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم میں اب کوئی بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ کفار کو شکست فاش ہو جائے گی، یا شہادت پالوں گا اور اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر حاضر ہوں گا۔ اس کے بعد جھنڈے پر اپنی گرفت مضبوط کی، پھر دشمن کی جو صف سامنے نظر آئی اس میں گھس کر دشمن سے لڑنا شروع کر دیا۔ آخرکار مسلمان جابازوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مسیلمہ کذاب کے لشکر کو شکست فاش دی۔ ایک قول کے مطابق مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے والے مسلمانوں میں حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 12 سن ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس میں 1200 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن و قاری صحابہ اکرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید بن خطاب اور حضرت سیدنا معن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، یعنی انہیں بھائی بھائی بنایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے ایک ہی دن اسی جنگ میں شہادت پائی۔ حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پہنچی، ان پر رقت طاری ہو گئی تھی اور فرمایا، اللہ میرے بھائی پر رحم کرے، اور اچھی باتوں میں وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ ایک یہ کہ مجھ سے پہلے اسلام لائے اور دوسری یہ کہ مجھ سے پہلے شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور ان کی یاد دل سے ان کی نہیں جاتی تھی۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو میں زید کی خوشبو اس سے پاتا ہوں۔ ایک روایت میں آپ کا فرمان اس طرح ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو وہ زید بن خطاب کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ عرب کے شہر ریاض میں ان کی قبر ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی برسات برسائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، خدا نے دی ہے زبان ذکر